السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع صحت کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ محترم سامعین، ہم آج آپ کو چھوارا کے متعلق بتائیں گے۔ نر چھوارا کیا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیں، چھوارا کی جتنی اقسام ہیں اصل میں یہ کھجور ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی الگ درخت نہیں ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کھجوریں پائی جاتی ہیں، کھجوروں کی سینکڑوں اقسام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، میں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حشرات والارض، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، سب کا اللہ پاک نے جس طرح پودے ہیں، درخت ہیں، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ۔ تو کھجور پر جو پھل لگتا ہے پکنے سے پہلے، جیسے اس کے اوپر کلر آتا ہے، رنگ چڑھتا ہے، پکنے سے کچھ دن پہلے، پکنے کے جب پھل قریب ہوتا ہے، اس کے ڈوکوں کو، اس کے پھلوں کو توڑ کر، کھجور کے پھل کو توڑنے کے بعد گرم پانی میں ابالتے ہیں، ابال کر پھر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، 3-4 دن میں وہ چھوارے کی شکل بن جاتی ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اچھا، چھوارے کی جتنی بھی اقسام ہوں، سب کے فائدے 99% یکساں ہوتے ہیں۔ یہ جو نر چھوارے کی بات ہو رہی تھی ہے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نر چھوارا سفید کلر میں بھی ہو سکتا ہے، پیلے کلر میں بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا کالے کلر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو لوگ کھجور پالتے ہیں، کھجوروں کے درخت لگاتے ہیں، ان کی بات معتبر ہوگی، وہ جو بتائیں گے وہ سچ بتائیں گے۔ نر جو ہوتا ہے کھجور کا، کھجور کے پھل لگنے سے پہلے نر کے اوپر پھل کی سپیاں نکلتی ہیں، وہ چھوٹا چھوٹا بور نما پھل ہوتا ہے۔ جس کھجور کو پھل نہ لگتا ہو، یا جس کھجور کو اس نر کا جو بور ہوتا ہے پھل کا، سمجھ لیں کہ وہ جیسے ایک نر جفتی کرتا ہے نا، تو وہ جفتی والا حساب ہوتا ہے۔ یہ کھجور پالنے والے حضرات نر کے پھل کو، باریک باریک پھل کو توڑ کر کھجور کے اندر، تنے کے اندر اوپر سے چھڑکتے ہیں۔ جب نر کھجور کا پھل، کھجور کے پھل لگنے سے پہلے کھجور میں چھڑکا جاتا ہے، تو پھر کھجور پھل بھی اچھا دیتی ہے۔ پھر اس پھل سے جو پھل آتا ہے وہ طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ نر کی پہلے جفتی کرائی جاتی ہے، نر کی مادہ کھجور کے ساتھ، یہ ایک پرانا طریقہ ہے جو میں نے بتایا، اس طریقہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ پھر جس ایسی کھجور پر جو پھل لگے گا، اس کا جب ہم چھوارا تیار کریں گے، اسے عرف عام میں بھی اور طبی نقطہ نگاہ سے بھی نر چھوارا کہا جائے گا۔ اب جو لوگ نیٹ پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ سفید کلر کا نر چھوارا ہوتا ہے یا پیلے کلر کا، یہ دعویٰ ان کا بے بنیاد ہے۔ میں نے آپ کو جو اصل حقیقت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ نر چھوارا ہر آپ اس چھوارے کو کہہ سکتے ہیں جس کھجور میں پھل شروع ہونے سے پہلے پہلے نر چھوارے کا بور، نر چھوارے کا پھل اس کے اندر چھڑکا جائے کھجور کے اندر، پھر اس کھجور سے جو پھل لگے گا وہ آپ اس کا جب چھوارا تیار کریں گے یا کرائیں گے، اسے نر چھوارا بولیں گے۔ چھوارا کی متعدد اقسام ہیں۔ سینے اور پھیپھڑے کو چھوارا طاقت دیتا ہے، جوڑوں کے درد، کمر کے درد کے لیے مفید ہے، اور روزانہ کے استعمال سے آپ اپنی طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ خون سالے پیدا کرتا ہے اور خون کو گرم بھی رکھتا ہے، خون کو پتلا بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ گرمیوں میں 3 سے 4 چھوارے کھائیں بس، اور سردیوں میں آپ بڑے حضرات 5 سے 10 چھوارے کھا سکتے ہیں، چھوٹے بچے 1 یا 2 دانہ بس۔ گرمیوں میں آپ بھی زیادہ استعمال نہ کریں، چونکہ چھوارے کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، اور اس کی تاثیر بھی گرم خشک ہوتی ہے۔ اسے جب بھی آپ استعمال کریں، ساتھ آپ دودھ لازمی پئیں۔ تو جناب عالی، اسی طرح میاں بیوی جب ملاقات کریں اور جیسے ہی ملاقات سے فارغ ہوں، نہا کر غسل کرنے کے بعد 2 سے 3 چھوارے کھائیں گے تو قوت بہا میں اضافہ رہے گا،
ساری زندگی اگر آپ ملاقات کرنے کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد چھوارے کا استعمال کریں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان رہیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا دی ہے۔ اسی طرح جن دوستوں کی، جن بچوں کی، بڑوں چھوٹوں کی کھانسی نہ جاتی ہو، خشک کھانسی، تو چھوارا اور اخروٹ ان دونوں کو ہم وزن آپ لے لیں اور ہلکی آنچ پر گھی میں بھون لیں، دیسی گھی میں۔ تو اس کے بعد آپ پھر روزانہ ایک چھوارا اور ایک اخروٹ روزانہ مریض کو صبح دوپہر شام کھلائیں۔ چند یوم استعمال کرانے سے انشاءاللہ العزیز پھیپھڑے کھانس کے پھیپھڑے کے اندر زخم ختم ہو جائیں گے اور کھانسی بھی جاتی رہے گی اور طاقت بھی انشاءاللہ ملے گی۔